اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ جانیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتے ہوئے اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاح جا بجا استعمال کی ہے، صلاۃ یا پھر صلاۃ قائم کرنا، اور اس اصطلاح پر کئی اصحاب نے اپنی اپنی رائے بھی دی ہے۔ کچھ لوگ اسے نماز کہتے ہیں اور قرآنسٹ ٹائپ کے لوگ اپنی اپنی تشریحات کرتے ہوئے نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ قائم کرنے اور نماز ادا کرنے میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے یہ دونوں ایک پوائنٹ پہ یکجا ہوتے ہیں۔ اگر ہم لغت کے حساب سے لینگویج کی سائنس کو دیکھیں تو ہمیں لفظ صلاۃ کے مختلف مطلب نظر آتے ہیں جو قرآن کے مختلف مقامات پر آیات کے متن کے حساب سے فٹ ہو رہے ہیں۔ صلاۃ کے مختلف مطلب یہ ہیں: نماز، ریس کا دوسرے نمبر کا گھوڑا، یا کسی چیز کو برکت دینا یا پھر بھلائی چاہنا۔ قرآن کے بارے میں کچھ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن ایک مینول ہے اور پریکٹیکل انسان نے خود کرنا ہے، یعنی صلاۃ قائم کرنا ایک سبق ہے اور نماز اس پر عمل کرنا ہے جس کا رواج رسول اللہ نے قائم کیا۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صلاۃ قائم کرنا ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں کسی چیز کو قائم رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اکثر کوئی نہ کوئی ریس دیکھتے ہیں، مثلا گاڑیوں کی ریس یا پھر 100 میٹر یا 500 میٹر وغیرہ، انسانوں کی ریس یا پھر سوئمنگ کے مقابلے وغیرہ۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہر مقابلے میں ایک کنٹیسٹنٹ تو سب سے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ مقابلے میں حصہ لینے والے پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس ضمن میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ مقابلے کا دوسرے نمبر کا کنٹیسٹنٹ سب سے زیادہ مشقت اور کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے نمبر کے کنٹیسٹنٹ کو تو یقین ہوتا ہے کہ اب وہ جیت کے بالکل نزدیک ہے، جبکہ دوسرے نمبر والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ اور زیادہ محنت کرے اور پورا زور لگائے تو وہ اول نمبر پر آ سکتا ہے، اور اس کی یہ کوشش اس وقت انتہا درجے پر پہنچ جاتی ہے جب مقابلے کے آخری چند لمحات رہ جاتے ہیں۔ صلاۃ قائم کرنے کا بھی یہی معاملہ ہے، یعنی ایک انتہا درجے کی کوشش جس میں انسان کسی فاصلے کو قائم رکھے ہوئے ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنی محنت، کڑی مشقت یا کوشش کو ذرا سا بھی کم کیا تو فاصلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور یوں وہ پیچھے سے پیچھے ہوتا چلا جائے گا۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کا اصطلاحی معنی کچھ یوں سامنے آ رہا ہے کہ اول درجے پر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو وحی مطلوع یا غیر مطلوع کی شکل میں نازل ہوتی ہے، اور دویم درجے پر صلاۃ قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور وحی مطلوع اور غیر مطلوع کی بابت مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ صلاۃ قائم کرنا اور نماز ادا کرنا کیسے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس دنیا کی گزرتی ہوئی زندگی میں جب ہم قرآن کی روشنی میں زندگی کا کوئی مقصد بنا کر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کہ ہر وقت قرآن کو ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا اس معاملے کو سسٹمیٹک کرنے کے لیے مہر نبوت محمد رسول اللہ نے نماز ایجاد کی۔ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے دن کو سسٹمیٹکلی گزار سکتے ہیں تاکہ 2 نمازوں کے درمیان صلاۃ قائم کر سکیں۔ صلاۃ ہر نبی نے قائم کی، مثلا سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب رسول اللہ کی صلاۃ کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں صلاۃ الوسطیٰ کی اصطلاح کا بھی استعمال ہوا ہے۔ صلاۃ الوسطیٰ کی اصطلاح اصل میں زوجین کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے مردوں کو تجویز دی جا رہی ہے، یعنی بیوی کے معاملے میں درمیانی راہ نکالتے رہیں، کیونکہ بیوی بیٹر ہاف ہوتی ہے جس سے جنگ نہیں ہوتی، یعنی بیوی حق و باطل کی جنگ کا حصہ نہیں ہے کیونکہ دونوں میں پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اگر چاہیں تو سورہ البقرہ کی آیات نمبر 221 تا 242 کا مشاہدہ کر سکتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ اسی طرح سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے لیے صلاۃ کا اہتمام
اہتمام کرو، یعنی روز آخر مور نبوت محمد رسول اللہ چونکہ ہم سب پر گواہ ہوں گے، اس لیے اب ہمیں صحابی رسول اللہ بنتے ہوئے جو بھی کڑی مشقت کرنی ہے تو وہ اس گواہی کا حصول ہے جو روز آخر مور نبوت محمد رسول اللہ کی جناب سے ہم پر قائم کی جائے گی، اور اس طرح سے اللہ تعالی ہمیں امت وسط بناتا ہے تاکہ ہم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول اللہ ہم پر گواہ ہوں۔ صحابی رسول اللہ بننے کے حوالے سے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلائیوں کی طرف دوڑ لگانے کے لیے ہمیں اپنا الٹیمیٹ گول کیا رکھنا چاہیے؟ تو اس سوال کا حل ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔